بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کو موت نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے خیر و برکت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جب انسان اپنے رب پہ اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، اسی کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہی بھروسہ ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں جب ٹھیک کرنے سے نہ ٹھیک ہوں تو اپنے آپ کو اپنے سروں کو سجدے میں چھوڑایا کرو اور دعا کیا کرو۔ ہر چیز کا حل دعا تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پہ آ جائے تو ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں ہمیں سکون دیتی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آج میں آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ، بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، انشاءاللہ جس کو کرنے سے آپ کی تقدیر اللہ پاک چینج کر دے گا، آپ کے دامن کو اللہ پاک خوشیوں سے بھر دے گا۔ انشاءاللہ جس چیز کی آپ طلب کرو گے وہی آپ کو اللہ پاک عطا کرے گا۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی، اس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جس طرح میں آپ کو کہوں گی ویسے ہی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ پہ اللہ کی خاص رحمتیں برسیں گی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کا تقدیر بدلنے والا وظیفہ ہے۔ ادھر سورۃ الکوثر پڑھو گے انشاءاللہ اور ادھر جلدی سے کام ہو جائے گا، اور ناممکن کام جو ہے جس کا ہونا بھی امپوسیبل نہ ہوگا وہی پوسیبل ہو جائے گا۔ زندگی بدلنے لگے گی آپ کی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ پاک بڑا رحیم ہے، کریم ہے، سمیع علیم ہے، اس کی ذات سے ہی مانگنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ وظیفہ جو آپ کرو گے انشاءاللہ سب مسائل کا حل ہے۔ اس کو کیجئے، اس کو پورے خلوص دل کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ہر مسئلہ مسائل جو ہوگا، جو پریشانی ہوگی پوری ہوگی۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک حل کرے گا، بہت اچھا اللہ پاک نیک اسباب پیدا فرمائے گا، نیک جیون ساتھی ملے گا۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ کیجئے، انشاءاللہ وہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا اور گھر میں امن سکون پیدا ہوگا۔ اگر کسی میاں بیوی کے آپس میں بھی نہیں بنتی تو بھی وہ اس وظیفے کو کیجئے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالی محبت بھر دے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، رزق کا مسئلہ ہو، رزق کی تنگ دستی ہو، رزق کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو، تو آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک رزق کی بارش کرے گا اور وہاں سے آپ کو نوازے گا کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا ذاتی مکان نہیں ہے، وہ کرائے پہ ہے، ان کو مکان کی ٹینشن ہے، تو انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھ کر کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ذاتی مکان بھی دے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہر مصیبت کے لیے، ہر دکھ کے لیے انشاءاللہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جس نے بھی کیا ہے وہ اللہ کے کرم فضل کے ساتھ بہت خوشحال ہیں۔ اللہ پاک نے وہ سب کچھ ان کو عطا کیا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس سورت پاک میں، اس سورت مبارک میں اتنا اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، اتنی طاقت رکھی ہوئی، اتنی یہ بیسٹ ہے، اتنی مجرب ہے کہ دشمن جو ہوگا وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کو کرنے کی رحمتوں سے اللہ پاک آپ کو اتنی عزتیں عطا کرے گا، طاقتیں عطا کرے گا، خوشحالیاں عطا کریں گے کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اپنی زندگی میں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، چلتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں اور یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کیجئے۔ وہ اس لیے کہ جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو، مثلاً کہ آپ کی جو لگن ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، اور جس جگہ آپ نے کرنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور بھی 7 مرتبہ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 7 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا مالکو پڑھنا ہے، صرف آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سورت کوثر جو ہے، یہ چھوٹی سی سورت ہے، تیسرے پارے میں ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، اس کو کوئی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہے۔ اس کو پھر آپ نے 41 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ 41 مرتبہ سورت مبارک پوری ہو جائے تو پھر آپ نے لاسٹ پہ بھی درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، ایک سب سے بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتی جاؤں چلوں، کہ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے، جس مقصد کے لیے کرنا ہے وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور وہ مقصد آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، پڑھائی آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، تو آپ نے پھر اللہ پاک سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ پاک سے اپنا مقصد جو ہے اس کے بارے میں دعا کرنی ہے، اور یہ آپ خلوص دل کے ساتھ کیجئے، اور اللہ پہ عقیدہ رکھ کے کیجئے، اور یہی ذہن میں سوچئے کہ اسی کی ذات ہے جو سب کچھ عطا کرنے والی، دینے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندہ کارساز نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ تو اس کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر مقصد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کرے گا، جیسا آپ چاہو گے، جو مانگو گے، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ کو ملے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔